بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت انٹینس ڈیز چل رہے ہیں اس وقت، سب کی نظریں 24 نومبر کے احتجاج کے اوپر ہیں۔ عمران خان کی تقریر کیا اس احتجاج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ عمران خان نے کہا ہے کہ اب آپ کو باہر نکلنا ہوگا، سروں پہ کفن باندھیں، تیاری کر کے آئیں، واپس گھروں میں زندہ نہیں جا سکتے جب تک آپ اپنا مشن پورا نہیں کریں گے۔ ناظرین، تخت تختہ یا پھر دھڑن تختہ ہونے کیا والا ہے؟ 24 نومبر قریب آ رہی ہے۔ اسامہ صاحب، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے ایک چیز بتائی تھی، پوری پوزیشنز بتائیں، تصویریں دکھائیں۔ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ تخت ہوگا، تختہ ہوگا یا پھر دھڑن تختہ ہوگا؟ اسامہ صاحب، what do you say؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، عمران خان جدھر موشن کو لے کے چلا گیا ہے نا، وہ تخت یا تختے کی ہی سچویشن ہے۔ یا عمران خان کو اقتدار میں آنا ہے یا عمران خان کو تختے پہ جانا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے اپنے لیے کوئی راستہ چھوڑا نہیں۔ اور یہ رویہ جو ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے پیدائشی رویے ہوتے ہیں جن وجہ سے ہم آپ لوگوں کو پہچان پاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی کوئی ایک حرکت بھی ہمیں بتا سکتی ہے کہ اس شخص کا جو پلانٹ ہے یا اس کی جو پلانٹری پلیسمنٹ تھی جب یہ پیدا ہوا وہ کیا تھی۔ عمران خان اب ایشونی نکشترا کے ہیں، اور ایشونی نکشترا جو ہوتا ہے یہ پہلا فل مون میں، مطلب چاند کی 14ویں 15ویں کو یہ فرسٹ مانا جاتا ہے، فرسٹ ہاؤس۔ اس میں دماغ میں ایک اس کے دماغ کے کیڑے ہی اور ہوتے ہیں، مطلب وہ ککس علیحدہ ان کو ملتی ہیں، وہ ایڈونچرس ہوتے ہیں، وہ نئے راستے چنتے ہیں، وہ انقلابی ہوتے ہیں، وہ کچھ ہٹ کے سوچتے ہیں اور رسک لیتے ہیں۔ ساری زندگی رسک سے بھری ہوتی ہے، بے خوف ہوتے ہیں۔ اب ایسا شخص جب بھی کوئی پلان کرے گا وہ ساتھ والوں کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے عمران خان سے ہمیشہ لوگوں کو اختلاف رہا کہ وہ جی سنتے سب کی کرتے اپنی، اور ان کی کسی کو نہیں سمجھ آتی۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں، ان کی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن 8 فروری ان کا ایک ماسٹر پیس ہے، آرٹ آف ورک ہے جو انہوں نے اپنا دکھایا پاکستانی قوم کو۔ اس کے بعد اب یہ جیل میں بیٹھنا، اور جیل میں تو اس کے لیے مزے ہیں۔ وہ کنٹینر کی آندھیوں اور طوفانوں میں 124-26 دن لیٹے رہے تھے۔ وہ بندے کو اچیومنٹ کے لیے قربانی دینی آتی ہے، اور فزیکلی فٹنس ہی مومن کا ایک وہ ہے، میں سمجھتا ہوں ذریعہ ہے۔ اسی کے ذریعے وہ شیطان سے بچتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کے جسم کو کھانا شروع کرتا ہے۔ جسم کیا آپ کی ٹائم لائن ہے، ٹائم لائن ختم، آپ جو اللہ کو راضی کرنے کے جتنے دن زیادہ اس دنیا میں گزار سکتے تھے وہ آپ سے چھین لیتا ہے۔ دانت ختم، کہانی ختم، سکن ختم، گردہ ختم، کہانی ختم۔ تو شیاطین ہی آپ کی باڈی کو وہ کرتے ہیں۔ اور اس بندے کا دیکھیں کہ اس نے جو بھی فٹ ہے وہ مومن ہونے کے پہلے کرائیٹیریے پہ پورا ہے۔ جنگ صفین میں مولا علی جب اترے تھے نا تو لوگوں نے کہا علی اب تو آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد مولا نے کہا کہ مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اور پھر وہی بات تھی کہ آپ جب میدان جنگ میں اترے، آپ کے ساتھ والے کمروں پہ وہ کپڑے باندھ کے اتر رہے تھے میدان جنگ میں کہ ایسے لگے کہ ہم جوان ہیں، ہماری کمرے گول نہ نظر آئیں۔ لیکن مولا کا جب وہ حملے تھے وہ دیکھنے والے تھے۔ اور بات یہ ہے کہ مولا اس وقت بھی مولا علی علیہ السلام اس وقت بھی سپر فٹ تھے جنگ صفین میں بھی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ، اور پھر لوگوں کو واقعی احد، خندق، بدر سب یاد آ گیا۔ اسلام کے پاس تو دیکھیے ایک ہی سپر ہیرو تھا، ون اینڈ اونلی۔ اور اگر کسی کا دل یہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے تو وہ جا کے کوئی دو چار عموماً میں کہتا ہوتا ہوں کہ ایک وہ جیسے ہم کمپیریزن چارٹ نہیں بناتے ہوتے، تو ایسے لکیریں کھینچیں اور اس کے اوپر نام لکھتے چلے جائیں اور نیچے جنگیں لکھتے چلے جائیں اور جنگوں کے مارکے لکھتے چلے جائیں، پھر سمجھ آ جائے گی کہ مولا علی ہی از دا ون اینڈ اونلی، کیونکہ آپ کو باقی لائنیں ختم ہو جائیں گی اور یہ چلتی ہی چلی جائیں گی۔ اچھا، اب آتے ہیں، سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان نے جو فٹنس گین کی یا جو اس کی فٹنس ہے وہ دیکھیں قوم کے لیے کتنا فروٹفل ثابت ہوئی۔ اگر یہ بندہ میدے کا مریض ہوتا، گردے فیل ہوتے، یہ جیل میں رہ سکتا تھا؟ اس نے ڈیل کر لینی تھی۔ شیخ رشید صاحب کدھر ہیں؟
میں کہا کرتا تھا نا کہ جو ڈی شیپ ہو جائے وہ سمجھو گیا. آپ کا آلو نہیں لیتے کہ نہیں کبھی، یا سیب یا کوئی پھل فروٹ نہیں لیتے اگر ڈی شیپ ہو جائے. آپ لیڈر چن کے بیٹھے پھرتے ہیں جن کی حالتیں شکلیں بدلی ہوئی ہیں، جسمانی ساخت ہی بدل چکی ہے. وہ کدو ہے، کوئی ٹینڈا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے فٹنس پہ کام نہیں کیا. جو اپنی فٹنس پہ اپنے آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کی جسم جو اس کو دیا گیا ہے اس دنیا میں سفر کرنے کے لیے، یہ گزارا کرنے کے لیے، اس روح کو یہ جسم دیا، وہ اس کو نہیں سنبھال سکتی تو ہزاروں لاکھوں کا کیا کرے گی؟ ہزاروں لاکھوں کی کیا حفاظت کرے گی جسموں کی؟ تو سب سے پہلا کرائیٹیریا ہمیشہ سمجھے مومن کا یا کسی ایسے شخص کا، وہ سپر فٹ ہوگا فزیکلی. جب وہ اپنے بدن کو بچا پایا نا، اب بھی وہ ہزاروں لاکھوں جانوں کو بچا پائے گا کسی بڑے مشن یا کسی اس میں. اب آ جائیں کہ عمران خان کی جو اگر یہ ساری جو موومنٹ ہے، یہ 8 فروری کو جب انہوں نے عمران خان کی اس کو نہیں مانا تو پھر اس نے اس کو 2x سے نا 4x پہ لے گیا. اس نے کہا اب چوتھا گیئر، وہ کیا کہتے ہیں 4 ویل ڈرائیو چلے گی. اب 4 ویل ڈرائیو کا جب انہوں نے 8 فروری کے بعد سمجھے گیئر چینج کیا ہے نا، تو یہ اب چلا گیا ڈو اور ڈائی کے موڈ میں. اب عمران خان کے پاس 2 ہی آپشن ہے، یا تخت یا تختہ. سمپل از دیٹ. وہ موشن کو ادھر ہی لے گئے اور اب وہ اپنا فائنل پلے کھیلیں گے جو کہ انہوں نے آگے اعلان کر دیا، جس کا اندیا بھی دے دیا. اور اب انہوں نے اپنی راز بھی کھول دیا کہ ہم کیوں پریشان تھے کہ یار نکلتا نہیں، کمفرٹ بھی آ گئی، چیزیں بھی ہو گئی، پلانٹ کی پوزیشنز بھی اوکے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے نومبر میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ چابی عمران خان کے ہاتھ میں ہے. اب لیکن عمران خان اس چابی سے چاہتا ہی نہیں ہے لگانا اس طریقے سے. وہ کہتا ہے ایسے نہیں، عوام آگے چابی کھولے، سمپل، ورنہ نہیں نکلنا. اور اب اس کا مینٹل لیول تو اور بڑھ گیا جب ٹرمپ کی خبریں آ گئی ہوں گی. تو اب تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جنہوں نے رجیم چینج میری کی تھی یا جن کو میں پسند نہیں تھا، اب تو جو بندہ آنے والا ہے وہ تو کہتا ہے عمران خان از اے گریٹ لیڈر. اور وہ بلکہ یہ اس کا مجھے یاد آ گیا، یہ کچھ تاڑر صاحب ہیں ادھر بالکل وہ فلیٹ اور بلیک، یہ بلکہ ان کا کلپ دکھائیں نا اس میں. ہاں، جو تارڑ صاحب ہے مسلم وہ فار ٹرمپس کی جو ایسوسیشن ہے وہ اس کے عہدیدار ہیں اور انتہائی نامعقول آدمی ہے. میں نے کل یہ بلکہ یہ کلپ دکھائیں لوگوں کو. اب اس میں کسی آرٹیکل لکھنے والے کا آرٹیکل بتا کے اس کو مائنڈ سیٹ بتا رہے ہیں کہ بھائی ٹرمپ نے اپنی کمپین میں عمران خان کا نام نہیں لیا، باقی سارے ایشوز کیے. یار وہ پاگل ہے، کسی پرسنل ذاتی، وہ امریکہ کا الیکشن لڑ رہا ہے، وہ کہے گا کہ عمران خان کو جیل میں کیوں ڈالا ہوا؟ پاگل ہوئے ہو کیا؟ وہ ایشوز پہ ہی بات کرے گا نا، اس نے ایشوز پہ ہی بات کرنی ہے. اور اس نے کیوں کسی معاملے کی اس میں بات کرنی ہے؟ ہاں اب آئے گا، اب نہ کرے تو پھر بتانا. یہ جو اتنا مجھے ویسے بھی، میں زندگی میں میرا تجربہ ہے، یقین جانے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء، جتنے صالحین، جتنے جس کو کہتے ہیں اپنے برگزیدہ یا کوئی کام کے لوگ بھیجے، وہ خوبصورت تھے. اللہ جمیل و یحب الجمال. اور ایسے بے تکے ٹکلے گنجے منجے جن کی اپنی کوئی پرسنالٹی آؤٹ لک نہیں، میں نے کبھی کوئی کام کا بندہ نہیں دیکھا، بالکل نہیں. میں نے اس میں آبزرو کیا یہ ایسی فضول مارنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب آپ کیسی لاجیکل ان لاجیکل اس بندے نے باتیں کی ہیں. میں اس کی کانفرنس کا کلپ بھی بلکہ آج پرانی لگائیں جب وہ کہہ رہا ہے یہ ٹرمپ کی کہ عمران خان از اے گریٹ لیڈر، وی آر آن دا سیم پیج، ہماری سوچیں ملتی ہیں، ہماری باتیں ملتی ہیں. اور پاگل کے پتر، یہاں جب بھی کوئی آئے گا، کوئی بھی لاجیکل پریزیڈنٹ ہوتا امریکہ کا، اس کو اس خطے میں اپنا لائک مائنڈڈ بندہ نہیں چاہیے ہوگا. عمران خان کو کیوں اتارا تھا بائیڈن انتظامیہ نے؟ کیونکہ وہ ان کے مائنڈ کا نہیں تھا، وہ ان کے مائنڈ سیٹ کا نہیں تھا. وہ جنگیں چاہتے تھے، عمران خان جنگیں نہیں چاہتا تھا. اب اسی کا وہ بندہ آیا جو جنگیں نہیں چاہتا، جس نے پورا الیکشن جنگوں کے روکنے پہ لڑا ہے. اور وہی بندہ عمران خان کے مائنڈ کے الائنڈ ہے اور ہے بھی امریکہ کا پریزیڈنٹ. وہ نامراد کوئی ڈونلڈ لو نہیں ہے. اور ایک ڈونلڈ لو کے سائفر پہ آپ نے پوری حکومت الٹا دی تھی. اس کا صدر اگر آ کے اپنا لائک مائنڈڈ وزیر اعظم ادھر چاہے گا تو کیوں نہیں ہوگا؟ جبکہ آپ کی یہی حکومت کہتی ہے کہ جی وینٹیلیٹر پہ ہیں ہم، اور ہم وینٹیلیٹر پہ جو ہے وہ
امریکہ کے بغیر ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ہم ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو یس ڈیفینیٹلی آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آپ لوگوں نے اپنی کوئی ایسے کام ہی نہیں کیے کہ آپ اپنے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کرتے. لیکن اب آپ خود سوچیں کہ جو آپ کی اپنی, چلو اگر ہمارے ادارے اور ہمارے ملک کے اکنامک جو بھی کرتا دھرتا ہے سو کالڈ, ان کو نہیں پتا کہ امریکن پریزیڈنٹ سے اگر ہمارے وزیر اعظم کی ہم آہنگی ہوگی تو ہم کتنے مفادات گین کر لیں گے. چلو بتاؤ جی, عمران خان نے ہمیں آئسولیٹڈ کر دیا, سعودیہ سے توڑا, اس سے توڑا, اب تو امریکہ سے جپھی ڈلوا دے گا. عمران خان کا آنا اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ ٹرمپ اور عمران خان یوں ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے, آپ ان کی گفتگو سنیں دونوں کی. تو اب کیوں نہیں چاہیے عمران خان جو امریکہ سے ڈائریکٹ ہمیں کنیکٹ کر دے اور انڈیا کے مقابلے میں زیادہ قریب کر دے, اب کیوں نہیں چاہیے؟ لاجیکلی بھی چاہیے. اکنامک آپ کو آئی ایم ایف کی قسطوں کی جو بھیکیں مانگنی پڑتی ہیں اس کے لیے بھی چاہیے. پھر جو کچھ ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے وہ سیم اٹیک عمران خان کے ساتھ ہوئے ہیں, سیم دونوں کا دماغ ہے, سیم اینٹی اسٹیبلشمنٹ, سیم سارے پیج ہیں ان کے. تو دماغ کو کھا گئی ہے, مطلب بال گئے, عقل بھی گئی اس بندے کی. اس لیے انتہائی فارغ بندہ ہے, اس کو ویسی کوئی پلانٹ کر کے اڑایا پھرایا ہوگا کہ چلو جی جو بال نہیں سنبھال سکتے انہوں نے مطلب کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا کام کی باتیں سنبھالنی ہیں. تو اس لیے یہ ایسے فضول لوگ, مطلب اس کی بات کو کہاں سے تولو جی. کیا عمران خان اور طالبان ایشو پہ ٹرمپ ایک پیج پہ نہیں تھے؟ کیا ٹرمپ نے نہیں کہا کہ میں نہیں روکی تھی $1 بلین کی امداد, اور اب میں جو ہے وہ اسی لیے کہ پچھلی پاکستانی انتظامیہ سے ہم مطمئن نہیں تھے, اب میں عمران خان سے ہیلپ کی امید کرتا ہوں. اب عمران خان از اے گریٹ لیڈر, ہم اچھا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل عمران خان جو ہے ادھر حل کروائے گا, طالبان سے نیگوشیشن میں ہمارے کام کرے گا. اس کے بعد اس کی جتنی بھی باتیں وہ کانفرنس پہ جا کے سنیں تو صرف پھر پتا چلے گا. اب آپ بتائیں کہ ٹرمپ کو اس خطے میں اپنا لائک مائنڈڈ بندہ کیوں نہیں چاہیے؟ وہ ریزن ایک مجھے بتا دیں بس. اور وہ بھی وہ جس کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہو, وہ بھی وہ جو الیکشن بھی جیتا پڑا ہو, وہ بھی وہ جس کے 45 47 کے رولے ہوں, ہیومن رائٹس کے مسئلے ہوں. آپ کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہے, اس کا مطلب بھاگ کو ہو گئے ہیں آپ لوگ. اور یہ ابھی عمران خان یوں نہ نکلا, عمران خان چاہتا ہی ہے کہ عوام نکالے بس, یہ اس کا ہے. ورنہ اب 5 منٹ کی گیم ہے عمران خان کا باہر آنا, ایسی کی تیسی. یہ سارے جتنے بھی ہیں نا یہ اپنی ایکسٹینشن اور اپنی نوکریوں کے لالے پڑے ہوں گے اس وقت ان کو. اسامہ صاحب بہت جذباتی ہو گئے ہیں, ہم انہیں دیں اور ہمیں اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.